Bismillahirrahmanirrahim. Kami memohon kepada para jamaah muslimin muslimat supaya tenang. Kita buka acara ini zikir bersama dan bersolawat bersama kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita awali majlis ini dengan pembacaan tawasul Fatihah. Niatan hadiah Fatihah kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullahi ajma'in bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina عليه جميع الصالحين آمين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مقر بها البر والبرية ثم خصصنا الإمام المحاضر إلى الله نبي الأستاذ الإمام المنظم فقيه المقدم محمد علي العلوي الشيخ محمد مولى دويل ابن المقدم وأصولهم وفروعهم ومعلمهم ثم خصصنا إلى الروح الإمام Syekh Abdul Rahman Asgar Muqaddiman Sani, Syekh Abdul Rahman Asgar wa Syekh Ali bin Abdullah Mahdrus wa Syekh Abu Bakar bin Syamil Abu Bakar Syakran wa Syekh Abu Bakar bin Salim wa Syekh Qadr Rabbani Sultan Awliya Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu ta'ala anhum wa usulihim wa furu'ihim wa mu'allimihim أن الله يولي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعت بالدين والدنيا الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Tawasul berikutnya kepada orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, zahir dan batin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususnya tawasul berikutnya kepada orang tua kita yang telah meninggal, ibu bapak kita, kakek nenek kita, guru-guru kita semuanya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah terangi kuburannya, Allah jadikan kuburannya taman dari taman surga Allah. Allah angkat derajatnya dari dhailna wa syafaati nabiyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Tawasul kepada sahibul bait, sahibul hajat, akhina Ahmad sekeluarga. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jadikan anak-anaknya minas salihin, minal ulama'il amilin, penyejuk hatinya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Tawasul yang terakhir untuk kita semuanya, Allah jadikan kami orang-orang yang baik. Allah jadikan kami hamba-hamba-Mu yang Kau ridhai. Allah jadikan kami semuanya orang-orang yang Kau mendapatkan keridhaan dari-Mu ya Allah, mendapatkan syafaat dari Nabi-Mu ya Allah. Allah jadikan kami orang-orang yang selalu istiqamah di dalam kebaikan karena
dan karena kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berkahi majlis ini, Allah ridhai majlis ini, Allah sayangi majlis ini, Allah naungi ridhamu majlis ini, ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kami mohon kepada jamaah muslimin muslimat yang tenang, ayo terhanyut hati kita untuk berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah, bermunasabah kepada Allah, bahwasanya kita semua banyak dosa, banyak salah sama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardha wa la ya'uduhu حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. Kalau ada juga HP yang arah ke timur, arah yang ke selatan, arah ke jamaah, kalau bisa ada juga dari sini ke sana gitu ya. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر وهدنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر وهدنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا
يا ربنا واعف عنا واغفر الذي كان منا يا ربنا واعف عنا واغفر الذي كان منا يا ربنا واعف عنا واغفر الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام مثل على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا قدير يا عليم يا قدير yang kayak gininya mana lagi? Yang kayak gininya ada lagi. يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا خالق الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا خالق الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا خالق الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم استغفر الله من الخطايا 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 حق المعبود لا اله الا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق وقدم وجد وعظم رضي الله عنه من الطاهر اصحاب الاقربين المهتدين وازواج الطاهرات امهات المؤمنين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا ارحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر الكافرات ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسيدنا محمد عبد الله وآله وأصحابه أزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا الحاج محمد بن عيسى وأصوله وأبراهيم أن الله يعز رجالهم في الجنة ويكثر مدفاتهم ويضاعف حسناتهم
حسناتهم ويحفظنا بجاههم ويرفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرار مجوالهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سيدنا الأستاذ عطاء الفقيه الحنيف عليه ووصولهم وفروعهم وجميع ساداتنا حنيف عليه ووصولهم وفروعهم أن الله يعد درجات في الجنة ويكثر رغباتهم ويضاعف حسناتهم ويقتدنا بجاههم ويقعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم أموالهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فكر الله وإحسانا للمسلمين كما كنا نراه من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعد درجات في الجنة ويقدر مرضاتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة. يا سيدنا صاحب الفقيه كل النساء وقد العباد والبلاد محمد عبد الله بن علي بن محمد الحجر ورسوله وفروعهم أن الله يعد درجات في الجنة ويكثر نسباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ويرفعنا بهم ويعيد علينا من بركتهم وصالحهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفتنة والملائكة عباد الله الصالحين والوالدين ورشيد الدين وذوي الحقوق علينا ومانع الهدفة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أموال المسلمين ويوم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج قلب المسلمين ويرحم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويجعل عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويقينا وإياهم شر الفتن والمحن والمعذين المريض أو عينه ويجمع سهم وعطارهم وعملنا وعدلهم وعقوله على رسول الله ورسوله ويرضاه العلى علينا خضوع العالمين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال والجلال وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبي والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت رحيم وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكه الاعلى الى يوم الدين. اللهم انا نسالك بحق الفاتحه المعظمه العظيمه الثاني أن تفتح لنا من الخير وأن تجعل لنا من الخير وأن تعاملنا معاملة للخير وأن تحفظنا في أجرنا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا ولأصحابنا ولأحبابنا ونخص هذا الجماعة يا الله من كل محنة وفتنة وبؤس وضيق إنك ولي
حسبنا يا عالم السر منا نهتدي سبحانك وعافنا واعف عنا وكل Nabi Maulid sakit mesinkan bila Maulid yang menongkol. Eki bila pun seragalan ya Nabi papat serang papat papat eki. Jaman eki. Jatah pun sahabat Ampun. Ya, langsung mana nih? Bukan jadi ke baca Maulid bila pun mahlul dia jaim berkantor. Eki. Kita sawakan aja ya ibu. Dari mana? Kita mau tinggal terus. ولم تزل تغفنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل تغفنا فيما نزل إنك لطيف ولم تزل تغفنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل تغفنا فيما نزل إنك لطيف ولم تزل تغفنا والمسلمين صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمتي لخمسة في بهم حرمات المصطفى والمرتضى أبوها وفاتمة لخمسة في بهم حرمات المصطفى والمرتضى وابنهما وفاتمة لخمسة في بهم حرمات المصطفى والمرتضى وابنهما وفاتمة يا أمان الخائفين حامنا بما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا بما نخاف يا أمان الخائفين نجنا بما نخاف يا أمان الخائفين آمنا بما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا بما نخاف يا أمان الخائفين نجنا بما نخاف يا أمان الخائفين آمنا بما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا بما نخاف يا أمان الخائفين نجنا بما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنحل به القدر وتنفرج به القرب وتبقى به الحوائج وتنال به الرائد وحسن الخاتم ويستسر الباب بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لحظة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القبر وتنفرج به القرب وتقضى به النوائب وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسر الباب بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لحظة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القلب وتنفرج به القلوب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويسر الغرام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لحظة ونفس بعدد كل معلوم Ikhtisar aja baca Al-Qur'annya ikhtisar ya. Jangan lama-lama. Alhamdulillah sudah kita baca Ratibul Adad.
Sekali lagi saya meminta dan memohon kepada para jamaah khususnya muslimin, jangan sampai ada yang merokok, karena ini majelis mulia, majelis yang tak boleh kita ganggu ya, atau dengan berokok. Kami mohon kepada para jamaah sekali lagi jangan merokok di majelis yang mulia ini. Ya, berhenti dulu merokoknya. Sudah selesai acara, tafadhalu. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, mari kita dengar qiraatul Quran yang akan disampaikan oleh Al-Walad Rafi. Fa'alayhi falyatafaddal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صدق الله العظيم. Ahsantum, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, keberkahan nur, syafaat dari Al-Quran. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Kami mohon kepada para jamaah supaya tidak cabis sama Kiai Hazaim ya. Jadi nanti selesai beliau hadir datang langsung ke pentas, tidak perlu diganggu atau cabis-cabis. Terus cabis Habib, cabis kelaban ate ya, cabis bi ate bisa was tak usah cabis-cabisan, takut beliau iki tak kesokan ya. Kalau beliau kesokan tak kenapa, takut tak kesokan iki. Jadi Kiai Zaim ampun berdaya dekat itu miring areng sareng maulid, karena keberkahan majlis itu apabila majlis itu dibaca selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Natawassalu ila habibina wa tabibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ali baitihi wa nakhassa al mu'allif hada sahibul maulid siddu durar sayyidil habib al imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsi nafa'ana wa fadha alaina min barakatihim. Al-Fatihah.
جلال يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على
إلي المصعود ومشاركتنا في هذا الصراط الممدود بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فالتيمم الذي عتم الله على حور وجودها والمولود فانطلق أصل الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود وإلى لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
Alhamdulillah, sudah kita baca Ratibul Haddad dan Maulid. Mudah-mudahan pembacaan salawat kita didengar oleh baginda Nabi, dan mudah-mudahan baginda Nabi memberikan syafaatnya kepada kita di dunia hatta al-akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita semuanya, Kiai Haji Raden Hazaim Ibrahimi, kami umumkan bahwasanya malam ini majlis sekaligus penutupan sementara. Insyaallah kita lanjutkan majlis ini Syahrul Syawal atau bulan Syawal ba'dal Id insyaallah. Insyaallah sesudah fal Sayyidil Habib Imam Shalih bin Muhsin Al-Hamid Tanggul insyaallah. Ma'asyiral muslimin, para jemaah yang dirahmati oleh Allah, kami memohon kepada antum semua supaya tenang, duduk, dengarkan nasihat-nasihat dari beliau, guru kita Kiai Haji Raden Hazaim. Alhamdulillah, syukran, terima kasih banyak, jazakumullah Kiai. Beliau insyaallah dari Madura, mungkin capek beliau ini, jadi singkat, artinya waktunya kita singkat. Kalau ceramahnya terserah beliau, karena kita merindukan beliau, merindukan nasihat-nasihat beliau, merindukan ilmu dari beliau. Permohonan kepada Allah, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan Allah jadikan ilmu yang manfaat buat kita semuanya. Kepada beliau guru kita semuanya Kiai Haji Raden Hazaim Ibrahimi, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Pakai kursi. Enggak usah. Ismukum kamil Muhammad bin Ali Al-Bahar Haddad. Al-Bahar Haddad. Nah, Al-Haddad يستوي. Al-Haddad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Tidak ada yang membimbing kita kepada kebaikan kecuali hanya Allah. Bismillahi ma sya'allah,
La yasrifus su'a illallah. Tidak ada yang memalingkan kita dari keburukan illallah, kecuali hanya Allah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin faminallah. Setiap pemberian anugerah kenikmatan seperti iman dan Islam, seperti sehat wal afiyah, faminallah, seluruhnya adalah pemberian dari Allah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan nashkuruhu bil lisan wa nashkuruhu bil janan wa nashkuruhu bil arkan. Thalathatun hiya tukmilu syukral insan. Ada 3 syarat seorang mukmin, seorang muslim yang baik dikatakan telah sempurna bersyukur pada Allah Tuhan semesta alam. Bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan hati keyakinan, dan bersyukur dengan amal perbuatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Kita mohonkan pada Allah Subhanahu wa taala semoga salawat dan salam senantiasa terhatur atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembuka setiap yang terkunci, penutup bagi yang telah terdahulu, penolong kebenaran dengan cara kebenaran, dan petunjuk, pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Semoga salawat dan salam teranugerahkan untuk keluarga baginda Nabi beserta sahabatnya, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amin ya rabbal alamin. Habibina al-mahbub Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Bahr Al-Haddad, seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh, hadirin hadirat yang senantiasa semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Zahir batin kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap aktivitas gerak langkah tangan kaki kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati pikiran kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pertemuan ini sudah dirindukan hampir 2 tahun yang silam. Tetapi
sebagaimana kata orang sepuh dengan bahasa Madura, mun bede toles tolos. Kalau sudah ada tulisan takdirnya di Lauhil Mahfuz, insya Allah tolos hadir tabarak. Alhamdulillah. Kemarin ada selingan iklan Corona COVID-19. Insya Allah kita segera akan menyambut normal kehidupan yang lebih baik, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Para hadir, teringat ketika guru-guru kita mengajarkan kisah di zaman baginda Nabi Muhammad SAW, saat Nabi menyampaikan kepada para sahabat, memberikan motivasi, support, semangat untuk menghadiri taman-taman surga. Sahabat yang senang berebut fadailul a'mal, di mana ada informasi tentang keutamaan amal saleh, sahabat pasti berebutan. Begitu mendengar Nabi menyampaikan, datangilah taman-taman surga. Tentu cara berpikir para sahabat secara umum, surga ini sebagaimana sabda Nabi, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, sesuatu yang tidak pernah terlintas, terbayangkan, tidak pernah terlihat mata, didengar telinga. Bagaimana kemudian bisa tergambarkan seperti apa taman surga? Dan Nabi bersabda, datangilah taman-taman surga. Di mana? Maka sahabat spontanitas bertanya, di mana? Seperti apa taman surga itu ya Rasulullah? Yang dimaksud Rasulullah taman surga itu apa? Sementara surga sendiri adalah perkara yang gaib dari nalar logika ilmu manusia saat itu. Bahkan kita yang hidup di dunia belum tahu seperti apa gambaran surga yang sesungguhnya. Maka kemudian Nabi memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan taman surga adalah majelis-majelis zikir, majelis-majelis sholawat, majelis-majelis ilmu yang seluruhnya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, menyebut-nyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau seseorang ingin mengetahui manzilah, kedudukan dia dalam perhatian Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana dia digerakkan untuk datang ke tempat taman-taman surga ini. Semoga kita yang terbimbing untuk senang hadir ke majelis sholawat, majelis zikir, majelis ilmu, majelis Qutratul Najah, sesuai dengan namanya putra. Mudah-mudahan senantiasa ada tetesan kebeningan embun yang segar, sehingga iman kita selalu jernih, mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai para ulama, para habaib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Inilah yang kemudian menjadi barometer. Jika orang digerakkan hatinya senang kepada majelis kebaikan, insya Allah tanda bahwa itu orang baik. Amin ya rabbal alamin. Maka kita husnudzon, kita yakin yang hadir di tempat ini, terutama yang rutin ikut jadwal majelis, sekarang sudah penutupan sementara. Saya sedikit memahami bahasa sementara karena tidak ada penutupan selamanya. Inilah bentuk kerinduan seorang pecinta ilmu. Jangan sampai ada bahasa ditutup pengajiannya, tapi menjelang Ramadan ada istilah penutupan sementara. Kita sambut, kita song-song nanti di bulan Syawal jadwal rutinan dengan semangat baru. Amin ya rabbal alamin. Kembali kepada majelis yang disebut sebagai taman surga. Bagi orang-orang yang
dianugerahi cita rasa khusus, zauq yang tinggi seperti kaum arifin, maka mereka ini sudah bisa merasakan bagaimana aroma taman surga ketika menghadiri majelis-majelis zikir, majelis ilmu, majelis sholawat. Bukan kebetulan karena dubanya harum, bukan kebetulan karena dubanya mereknya mahal, tapi memang rohaninya orang-orang saleh kaum arifin dibuka oleh Allah, bisa melihat hijab bahwa tempat ini adalah bagian dari gambaran surga Allah nanti. Alhamdulillah, maka beruntunglah orang yang digerakkan hatinya senang hadir di majelis-majelis semacam ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tanda orang yang sehat wal afiat rohaninya adalah senang mencium aroma taman-taman surga. Sulit menjelaskan kepada lalat bahwa sampah itu adalah bau busuk, bahwa kotoran itu tidak baik, apalagi kata orang Madura, susah mun malai uang cek sabuna calak dong bau. Kenapa? Karena kehidupannya adalah kehidupan jorok, menunjukkan bahwa gambaran bagi orang-orang yang jiwanya tidak baik, maka tempat-tempat yang tidak baik dianggap sebagai kebaikan. Na'udzubillah min. Insyaallah kita di tempat ini dengan niat yang baik, berkumpul bersama orang-orang baik, semoga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam rombongan orang-orang yang baik, hingga kelak hari kiamat kita berada dalam satu barisan di bawah bendera liwaul hamdi baginda Nabi Muhammad SAW, hingga nanti ke surga Allah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Demikian juga ketika Nabi memberikan semangat pada umat ini melalui hadis qudsi bahwa nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memanggil orang-orang pilihan di antara bermiliar-miliar umat manusia yang berkumpul di padang mahsyar. Mereka akan diseleksi. Kalau istilah kita ada VIP, ada VVIP, kelas khusus. Mereka adalah kelompok orang-orang pilihan, orang-orang mulia. Sahabat yang mendengar penjelasan Nabi semacam ini bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Karena sekali lagi sahabat ini selalu termotivasi ingin yang terbaik. Di mana ada fadhailul amal, perbuatan amal yang utama, sahabat berebut untuk menjadi orang yang melakukannya. Maka Rasulullah menjelaskan orang-orang pilihan ini, orang-orang yang berkelas ini kelak pada hari mahsyar mereka adalah orang yang senang hadir ke majelis zikir. Alhamdulillah. Ada sahabat senangnya ini kan perang. Kalau sudah perang itu biasanya naluri kemanusiaan yang diincar adalah ghanimah, hasil rampasan perang. Secara umum, terutama mereka yang masih pada tingkat mu'allafah qulubuhum, baru masuk Islam, kalau mau perang, yang paling terbayangkan saya dapat berapa nanti. Apakah dapat perisai, dapat emas, intan, permata,
atau kambing ternak yang direbut dari pihak musuh yang sudah terkalahkan. Maka ketika Nabi menyampaikan pada para sahabat, ambillah ghanimah dari majelis zikir. Sahabat langsung bertanya, apa ya Rasulullah ghanimahnya? Berarti kalau Rasulullah menyebut bahwa majelis zikir ini ada ghanimahnya, orang yang hadir ke majelis zikir senilai dengan orang yang berjihad fisabilillah. Alhamdulillah. Seandainya kejadian Makassar dan di Mabes Polri itu dibaca, mengaji dengan baik, insya Allah nggak jadi bom bunuh diri. Lebih baik ngaji sholawat dan semacam ini. Kenapa? Karena tahu bahwa jihad ada di sini juga. Bahkan ghanimahnya adalah al-jannah, surga. Dua kali Rasulullah menyebutkan. Amin Allahumma amin. Inilah kerinduan kita di majelis yang mulia ini. Semoga kita senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Apalagi tadi dibacakan Rotibul Haddad. Kelebihan dari Rotibul Haddad ini sesuai dengan kultur orang Indonesia, sesuai dengan adat istiadat sopan santun orang Jawa atau orang Madura. Kalau sowan pada Habib, sowan pada Kiai, itu biasanya nyabis dulu, ada hadiah yang dihaturkan, kemudian menyampaikan salam biasanya, pada salam dari Seko, pada salam dari guru ngaji. Setelah menyampaikan salam, barulah menyampaikan hajatnya dengan bahasa yang santun, bahasa yang beradab. Setelah itu, kalau kebetulan ada yang mengantarkan, karena mungkin dia baru mengenal kepada sosok Habib atau Kiai yang disuani, maka orang yang mengantar ini selesai, terima kasih, tadi saya sudah diantar kepada Habib, saya sudah diantar kepada Kiai, kalau tidak panjenengan mungkin saya kesulitan, maka berterima kasih. Nah, Rotibul Haddad seperti orang yang sowan, nyabis, baca Fatihah dulu, baca ayat kursi dulu, kemudian akhir suratul Baqarah, amanar rasul ila akhir. Setelah itu memulai apa yang ingin dihaturkan. Nah, seluruh zikir al-awrad wal azkar yang tersusun dalam Rotibul Haddad itu adalah tertib urutan cara matur pada Rabbul Alamin, penguatan tauhidnya, memuji Allah, ya, kemudian mohon keselamatan, bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru masyiatillah, bentuk kepasrahan kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah orang kalau ingin meminta sesuatu, yang ngiring ke bulan kiai dan bulan andi pangarep raja saat itu, tapi ngiring ke sokan lekeh ke kiai, tapi mau datang langsung kiai nyon tuaki mantan otang tuli lunas tegar cece tang datang langsung minta itu tuaki tangan lunas. Tapi kalau ada muqaddimah terlebih dahulu, maka insya Allah orang yang disuani akan merasa senang, mendoakan pun dengan penuh ketulusan. Nah, bagaimana dengan Rabbul Alamin? Tentunya kalau dengan cara yang beradab, dengan cara yang santun, akan dianugerahi rezeki yang melimpah ruah zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu tawassul kepada para orang-orang pilihan dari Rasulullah, Ahlul Bait, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para aulia, syuhada, salihin, guru-guru kita,
Ini adalah bentuk terima kasih kita yang sudah beliau antarkan rohani kita kepada baginda Rasulullah, dan oleh Rasulullah dihaturkan kepada Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Mungkin cara matur sekarang kosong kanjeng Nabi matur sudah dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kan tidak begitu kenal dengan baginda Nabi karena terbatas oleh bentang waktu 15 abad. Kita rindu bagaimana menatap wajah Nabi yang indah. Kita rindu mencium tangan Nabi yang mulia. Bahkan kita berharap bisa meluk Nabi yang kita rindu selama ini. Seperti apa sosoknya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka guru-guru kita, para habib, para kiai, para masyayikh yang telah menjelaskan kepada kita tentang sejarah biografi baginda Nabi, beliaulah sebenarnya wasilah kita yang mengantarkan kita kenal kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagai bentuk terima kasih kita kepada beliau semua, maka berterima kasih. Kita Fatihah, kita tawassul. Ini adalah bentuk terima kasih. Nah, kalau kemudian orang yang telah berjasa kita membalas dengan balasan yang sangat terhormat, pasti akan mudah urusan. Tapi begitu sudah dapat hajatnya langsung pulang, tidak berterima kasih dahulu, wah ini kalau datang lagi sulit diberikannya. Begitulah Rotibul Handad, susunan tartibnya sangat beradab. Bukan berarti rotib yang lain tidak demikian, tetapi ada keistimewaan pada Rotibul Handad. Alhamdulillah. Kemudian saya teringat ketika seorang habib ad-da'i ilallah Abdurrahman As-Segar menggambarkan tentang sabda Nabi bahwa umat Islam ini bagaikan satu tubuh kal jasad al-wahid. Maka ada yang menjadi bagian kepala, ada yang menjadi bagian otak, ada yang menjadi bagian lisannya, ada yang menjadi bagian tubuhnya, tangan, ada yang bagian kakinya, dan ada yang menjadi jantung hatinya, dan lebih dari itu semua ada yang menjadi rohnya umat ini. Kalau umat ini bagaikan jasad, maka rohnya jasad umat adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Inilah pentingnya majelis-majelis sholawat. Ini adalah wasilah bagaimana tubuh memiliki hubungan dengan rohnya. Mohon maaf kalau roh sudah terpisah dengan tubuh, maka tubuh tidak ada harganya, akan dianggap sebagai bangkai. Tetapi karena manusia masih disebut sebagai jenazah. Seandainya yang mati adalah orang yang berbuat aniaya, mungkin tetangganya akan berkata, "Bukan mati, kan begitu." Tetapi karena yang meninggal adalah orang baik, maka disebut jenazah, sebagai bentuk penghormatan kepada anak cucu Nabi Adam. Berarti yang memuliakan tubuh ini sehingga bernilai adalah rohnya. Demikianlah umat ini, umat Islam ini akan menjadi mulia kalau umat Islam memiliki hubungan rohani, hubungan sambungan rohani kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena rohnya umat adalah sayyidil wujud, baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu siapakah kepalanya? Siapakah yang menjadi otaknya tubuh umat ini? Mereka adalah para ulama,
yang berkarakter al-khasyah billah, memiliki tingkat ketakutan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ucapannya penuh dengan kehati-hatian, lisannya terjaga dari hal yang tidak baik. Mereka otaknya umat juga para cendekiawan, para pemikir, ilmuwan. Ketika para ulama dengan para pemikir, ilmuwan, cendekiawan bersinergi, maka tubuhnya umat akan bergerak dengan normal. Tapi mohon maaf, kalau otaknya terganggu, biasanya tubuhnya juga akan terganggu. Orang yang mengalami gangguan otak biasanya sarafnya juga terpengaruh, sehingga terjadi stroke, terjadi hal yang tidak diinginkan. Begitulah tubuh umat. Kalau umat ini jauh dari ulama, umat ini jauh dari orang-orang yang berilmu, dia bagaikan tubuh yang tidak bisa bergerak secara normal, kurang manfaatnya, kurang fungsinya sebagai tubuh umat. Maka semoga umat ini memiliki hubungan yang baik dengan para ulama, ahlul ilmi, ulul albab, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dalam segala kondisi mampu membaca ayat-ayat Al-Qur'aniyah dan Al-Kauniyah secara berimbang. Amin ya rabbal alamin. Tidak kalah pentingnya juga, dalam tubuh manusia ada jantung, maka dalam tubuh umat Islam ini ada jantungnya. Kalau jantung seseorang sehat, maka sehatlah sekujur tubuhnya. Inilah yang disebut mudghah, segumpal daging. Idza salaha al-jasadu kullu wa idza fasada al-jasadu kullu, ala wa hiya al-qalb. Hati, jantung hati kalau sehat, maka tubuhnya akan sehat, aliran darahnya akan normal. Tapi kalau jantungnya mengalami gangguan, maka aliran darahnya menjadi terganggu, kesehatannya menjadi terganggu. Siapakah yang menjadi jantung hatinya umat? Ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzurriyyah itrah, anak keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan beruntung para jamaah majelis turun Najah, termasuk orang yang beruntung memiliki seorang murabbir ruh. Beliau adalah jantung hatinya umat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka jangan jauh-jauh dari jantung hati ini kalau tidak ingin sakit jantung. Umat akan sehat kalau berhubungan baik dengan ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugasnya ahlul bait seperti tugas jantung yang mengalirkan darah ke sekujur tubuh. Maka para ahlul bait harus membangkitkan semangat umat terhubung kepada ruhnya Sayyidi wujud baginda Nabi Muhammad SAW. Ajaklah umat ini mencintai Rasulullah. Ajaklah umat ini benar memahami ajaran Rasulullah. Maka insya Allah tubuh umat Islam akan sehat walafiat, normal kembali, mencapai izzul Islam wal muslimin. Dan yang terakhir, di dalam tubuh umat ini ada satuan-satuan yang tak terlihat oleh mata, organ-organ kecil yang ada di dalam tubuh kita, perannya tidak kalah penting dari yang lainnya. Mereka ini adalah sel-sel tubuh manusia. Siapakah sel tubuhnya umat Islam? Para santri-santri, para ustaz,
para dai, penceramah yang menyampaikan ilmunya para ulama, menyampaikan ilmunya para ahlu baiti Rasulullah untuk disebarkan ke sekujur tubuh umat Islam. Balighu anni walau ayat, meskipun hanya satu ayat, sampaikan kepada masyarakat, meskipun hanya mengajari alif bata. Ini adalah tugas bagaimana sel tubuh umat Islam ini bisa menggerakkan bagian-bagian terkecil sehingga tidak ada satupun yang tersia-siakan jauh dari hidayah dan taufik Allah. Bertugaslah wahai para ustaz, kerjakanlah tugas mulia wahai para santri, para guru ngaji, guru langka, guru tengkah, guru alif. Panjenengan ngalim toh madhep tugas nyebarake ilmuna para ulama. Dan peran mereka ini adalah ikut bagian dari perannya para ulama. Jangan heran kalau nanti kemudian mereka akan satu rombongan dengan orang-orang yang disebut al-ulama. Amalnya mungkin tidak sebanding dengan amalnya para ulama, tetapi dinilai oleh Allah telah ikut serta menyebarluaskan ilmunya para ulama. Alhamdulillah. Wong ngampung abet amal sunni tapi ngampung madepak dudukun para ulama, madepak nasihat-nasihat para ulama. Insyaallah nilo ika bolong pakai dengan suarkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang telah kami sampaikan ada manfaat dan keberkahannya, dan Ramadan ini tamu agung yang bernama bulan suci Ramadan kita sambut dengan penuh kehormatan sebagaimana doa yang telah diajarkan baginda Nabi. Kita sudah merindukan Ramadan 2 bulan yang lalu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sebentar lagi kita akan segera menyambut bertemu dengan tamu agung bulan suci Ramadan. Pada biasanya ada yang disebut dengan tarhib, penyambutan. Seperti tamu mau datang disambut dengan hormat. Marhaban ya Ramadan. Kami ketika berada di Mekah diajari oleh guru-guru kami berqasidah untuk menyambut tarhib Ramadan. Syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, jud lana bil ghufran. Syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, jud lana bil ghufran. Syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, jud lana bil ghufran. Qasidah ini mengajarkan bahwa ada sesuatu yang kita belajar ikhlas karena Allah. Syai' lillah, sesuatu yang bernilai menurut Allah Subhanahu wa taala, dan itu ada pada bulan suci Ramadan. Siapa yang berpuasa dan tidak mengharap kecuali dari Allah, maka Allah sendiri akan menjaminnya. Di balik rahasia puasa ada pahala kesabaran, dan sabar ini tidak ada bandrolnya. Kalau sholat masih dibanderol pahalanya, kemudian zakat masih ada bandrolan pahalanya. Setiap satu kebaikan ada 10 kali lipat, bahkan ada yang 700 kali lipat. Sholat berjamaah derajatnya 27. Lailatul Qadar ada hitungannya 1000 bulan. Tapi orang yang berpuasa ikhlas karena Allah, tidak ada bandrolnya, pahalanya tak terbatas. Bahkan mizan timbangan amal begitu
ditimbang amalnya orang yang sabar, termasuk sabar menjalankan perintah kewajiban berpuasa, tak kebuat sempal kenteng posak kenteng tak kebimbang. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu menjalankan perintah bulan suci Ramadan, berpuasa di siang harinya dan menghidupkan malam-malamnya dengan qiyamul lail, salat tarawih, dan tentunya tak terlampau sebulan. Korea puasa niat akhir ngakan diri kenapa asal gimana asal tertutup kejagaan para orang boleh goceng lipat tekan goceng bisa. Maka jangan sampai kita mengisi Ramadan dengan berdalil tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Itu maksud dari tidurnya orang yang berpuasa, lelah karena berzikir, tertidur, maka tidurnya adalah ibadah. Tapi mereka niat dari sopu mari sopu sebelum sopu tidur kok jaga nama mau maksiat kemarin. Maka dia sudah menanggalkan kewajiban salatnya demi kewajiban yang lain. Ini bagaikan timba yang dipenuhi oleh air, ternyata ada yang bocor. Esok ini total bocor, tidak oleh Pak. Maka jangan sampai Ramadan kita ini bocor. Berpuasa letih, lelah, haus, dahaga, tetapi ada kebocoran dari ibadah yang lainnya. Ada kebocoran dari lisan yang tidak terjaga. Ada kebocoran dari mata yang masih melihat maksiat. Ada kebocoran dari telinga yang masih mendengarkan berita yang tidak baik. Naudzubillah min. Semoga Ramadan kita menjadi Ramadan yang nanti pada saatnya lulus dari madrasah Ramadan berpredikat minal aidina wal faizin, termasuk orang-orang yang kembali menjadi fitrah bagaikan bayi yang baru terlahir dari rahim ibunda, dan wal faizin, beruntung mendapatkan surga Allah kelak pada saatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Al-afwu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu syukran. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan Allah jadikan ilmu yang manfaat buat kita semua di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarafana bi annana tarafana Amin.
Setuju nada doa naju nanti. Oke, doa. Eki mau. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما ظهر الفكر من ذراري الأوصاف المحمدية العقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعينا فيه مشكورا وفعلنا فيه محمودا وأن يكتب عملنا في الأعمال المقبولة وتوجهنا في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه توجه الآمال فتعود ظاهرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الظاهرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفقر في كل موطن من مواطن الكل ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل بلادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أقوالنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفر شر المعتدين والظالمين وابسط العدل من ولاية الحق
في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك القائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير وأجمعين، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسر أسرار الفاتحة. لا إله إلا الله الموجود في كل مكان. لا إله إلا الله الموجود في كل مكان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان في زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان في زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان. يا قديم الإحسان. لك علينا من إحسان. لك علينا بالإحسان. إحسانك الكبير. إحسانك القدير. يا حنان يا منان. يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. يا غفور يا غفار. اغفر لنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. صلى الله عليه وسلم محمد النبي ورسول الله. الحمد لله رب العالمين. بشر الفاتحة. Terima kasih banyak khususnya Sahibul Bait Bapak Ahmad, mudah-mudahan beliau diberi sehat wal afiat, anak-anak beliau diberi panjang umur oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita berkumpul lagi seperti ini Syahrul Syawal. Dan yang terakhir kami mohon kepada para jamaah tidak usah acabis ya, kiai-kiai kasok, Kiai Raden Hazaim capek dari Madura, tidak perlu salaman gitu ya. Insyaallah salaman pakai hati aja insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. فقبولها